بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر معراج الدین خان آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جنگ آزادی میں اردو صحافت کا کردار۔ صحیفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ چیز جس پر کچھ لکھا جائے، لیکن خبروں کا ابلاغ کاغذ پر لکھ کر ترسیل کیا جائے تو اس اسلوبی ضابطہ کا مروجہ اصطلاحی نام صحافت یا جرنلزم ہے۔ معیاری صحافت کے لیے ضروری ہے کہ خبر کی اشاعت سے پہلے اس کی تسلی بخش تحقیق کر لی جائے۔ نیکی کی ترغیب، برائی سے روکنا بھی مثالی صحافت کے اجزائے ترکیبی کا جز لا ینفک ہے۔ سنسنی خیزی اور جھوٹی افواہیں پھیلانا صحافت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ صحافی کا رول تاریخ نگار کا سا ہے جو صرف سچ کی تلاش میں رہتا ہے اور مستقبل کے لیے سچے واقعات چھوڑ جاتا ہے۔ جس طرح ہر شعبہ حیات میں زوال اور انحطاط عام ہے، اسی طرح اردو صحافت میں انحطاط بڑھتا جا رہا ہے۔ سنجیدہ صحافت کی جگہ سنسنی خیزی اور مبالغہ آرائی، فرقہ واریت اور موقع پرستی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ آسانی سے اخبارات و رسائل کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ آزادی سے قبل اردو صحافت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ حصول آزادی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا آزاد کے الہلال اور البلاغ کے اداریہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہی اردو صحافت کا کمال تھا جس نے ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا۔ لیکن ہم اگر آج کی صحافتی ضرورتوں کی بات کریں تو جو مسائل ہمارے سامنے ہیں ان میں تقسیم ہند کی حقیقت کو سامنے رکھنا ہے۔ بے شک آپ اسے تحقیقاتی صحافت کا نام دے سکتے ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم کی وجہ صرف دو قومی نظریہ نہیں بلکہ تقسیم کی وجہ سیاست تھی۔ ایک سے زیادہ لوگ ملک اور حکومت کے خواہشمند تھے۔ محمد علی جناح کو پاکستان ملا اور پنڈت جواہر لال نہرو کو ہندوستان ملا۔ اقتدار کی چاہت رکھنے والے اس ملک کی تقسیم چاہتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں اردو صحافت نے ہر لحاظ پر اپنا قابل قدر کردار ادا کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے ساتھ لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے اور بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ ہر جگہ لوگ مجاہدانہ انداز میں بغاوت کی رہنمائی کر رہے تھے اور حکومت سے لوہا لے رہے تھے۔ ایسے وقت میں دانشوروں، عالموں اور وطن پرستوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ ظلم و ستم اپنی حد سے گزر رہا ہے۔ ملک کو ایک کر کے ہی اس ظالم حکومت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ صحافت ہے۔ اپنے احساس کو قلم کی طاقت بخشی جائے تاکہ وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لے، اور باقاعدہ طور پر یہ رول اردو صحافت نے ادا کیا۔ اردو صحافت نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ اردو صحافت کے ابتدائی دور میں روزنامہ اخبار نہیں تھے، یہ ہفت روزہ کی شکل میں تھے یا سہ روزہ۔ ان کی خبریں انگریزی اخباروں سے لی جاتی تھیں۔ معروف اردو اخبار دہلی اردو اخبار اردو کا پہلا اخبار تھا۔ تحریک آزادی میں اردو صحافت نے اپنا ایک نمایاں اور اہم کردار ادا کیا۔ انقلابی جذبات کو ابھارنے اور عوام و خاص و عام کو خبر سے باخبر کرنے کا اہم کارنامہ اردو صحافت نے بڑی کامیابی اور لیاقت کے ساتھ انجام دیا۔ نیپولین کا قول ہے کہ 4 مخالف اخبار 1000 سنگینوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ بات ہندوستان میں سچ ثابت ہوئی۔ شیر محمد امین لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 1947 کے حصول آزادی تک اردو صحافت نے آزادی اور قومی اتحاد کی تحریک میں جو نمایاں رول ادا کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ یہ اردو صحافی ہی تھے جو سب سے پہلے برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ انہوں نے نہ صرف قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں بلکہ مالی قربانیاں بھی دیں۔ یوں تو اردو صحافت کی تاریخ کافی طویل ہے، اور اس تاریخ پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو صحافت نے ابتدا سے لے کر اب تک بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا ہے،
और इंतहाई हिम्मत और दिलेरी से वक्त के नशेब फराज को बखूबी अपने दामन में समेटते हुए आगे बढ़ती रही है। इसकी तारीख बड़ी हंगामा खेज रही है। हिंदुस्तान में मतबूआ सहाफ़त का आगाज़ 1780 में कलकत्ता हिकीज़ गज़ट से होता है। कलकत्ते से ही उर्दू का पहला हफ्त रोज़ा अखबार जामे जहानुमा 4 मई 1822 में निकला। जामे जहानुमा दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही निकाला था। यह अखबार कभी उर्दू में निकलता था और कभी फारसी में, और एक साथ कभी दोनों ज़बानों में। इसकी वजह यह थी कि इस वक्त फ़ारसी सरकारी ज़बान थी और आहिस्ता आहिस्ता उर्दू हिंदी अवाम के दरमियान अपनी जड़ें फैला रही थी। लिहाजा जिन रियासतों और सूबों में उर्दू मकबूल हो रही थी वो उर्दू का अखबार पढ़ना चाहते थे, और जिन सूबों में फ़ारसी का असर था वो फ़ारसी अखबार पढ़ना चाहते थे। ये अखबार इस वक्त अंग्रेज़ों की ज़्यादती का शिकार हुआ जब इसने पंजाब की सिख रियासत पर अंग्रेज़ों के हमले की तैयारी का पर्दाफाश कर दिया। उर्दू सहाफ़त को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं, 1822 से लेकर 1995 तक। नंबर 1 19वीं सदी के अखबार, नंबर 2 1901 से लेकर 1947 तक, और नंबर 3 मुल्क की आज़ादी से अब तक। और यूँ तो उर्दू अखबारात इब्तदा से ही मुल्क के मसाइल को हल करने में सरगर्म नज़र आती हैं, और हर दौर में इसके मालिकान अपनी हिम्मत, लगन, जुरत और बेबाकी का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। लेकिन 1822 से लेकर 1857 तक मुल्क के सियासी व समाजी हालात में ज़बरदस्त इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। इनकलाब की तेज़ आंधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियादों को हिला कर रख दिया। मुल्क के गोशे गोशे से अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा और नफरत का माहौल बन गया। इनकलाब की तेज़ आंधियों को हवा देने में उर्दू अखबारात ने अहम रोल अदा किया। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान बना दिया। इस वक्त उर्दू आवाम के दरमियान बोलचाल में अपनी जगह बना रही थी। अब इसकी तरक्की और मकबूलियत की राहें खुल गईं, लिहाजा इसने उर्दू अखबारात से भी मुतासिर हुए और इनकी अशात में तेज़ी आ गई। इस वक्त का एक अहम मशहूर अखबार दहली उर्दू अखबार है, जिसे आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर ने 1837 में जारी किया था। यह अखबार हफ्त रोज़ा था जिसका नाम कई बार बदला, लेकिन अरसा तक ये दहली उर्दू अखबार के नाम से ही निकलता रहा। मौलवी मोहम्मद बाकर उर्दू सहाफ़त के अव्वलीन सहाफ़ी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने दौर में उर्दू सहाफ़त को तरक्की दी। उन्होंने अपने अखबार में कई ऐसी चीज़ें राइज की जो आज भी उर्दू सहाफ़त की खुसूसियत हैं। 1857 की जंग आज़ादी की जद्दोजहद को इस अखबार ने हवा दी, जंग की खबरों को निहायत बेबाकी से शाये किया और अंग्रेज़ों की चालों को नाकाम किया, और इसका पर्दा अवाम के सामने चाक किया। आखिर 1857 के इनकलाब के बाद अंग्रेज़ों की मुखालफत और जंग आज़ादी की हिमायत की वजह से मौलवी मोहम्मद बाकर को शहीद कर दिया गया। मौलवी मोहम्मद बाकर राह वतन में शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी थे जिनकी बेमिसाल कुर्बानी ने उर्दू सहाफ़त को निहायत बुलंद मकाम अता किया। इस वक्त दहली उर्दू अखबार के अलावा कई अखबारात ऐसे थे जिन्होंने 1857 के इनकलाब को कामयाब बनाने में अहम कारनामे अंजाम दिए। इनमें कलकत्ते से शाये होने वाले अखबारात सुल्तानुल अखबार और गुलशन नौबहार भी शामिल हैं। ये फ़ारसी के अखबार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की पुरजोर मुखालफत की और इंतहाई बेबाकी और जुरतमंदी का सबूत पेश किया। गुलशन नौबहार का इनकलाब 1857 की हिमायत करने के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ सरकार ने प्रेस ही जब्त कर लिया। 1857 से कबल हिंदुस्तानी अवाम न तो लिसानी तासुब का शिकार थे और न फ़िरका वारियत का जज्बा सर उठा पाया था। ज़्यादातर सहाफ़ियों का मकसद हिंदुस्तान की आज़ादी को हासिल करना था। इस वक्त का एक मशहूर अखबार सादिकुल अखबार है। सर सैयद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद साहब ने ही सैयदुल अखबार जारी किया था। उर्दू अखबारात व रसाइल इस दौर में कसीर तादाद में नजर आए। इस वक्त लाहौर का कोहिनूर और इनकलाब शुमाली हिंद से 1857 से शाये हो रहा था। इसके बाद 1857 में उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड कलकत्ता से शाये हुआ। रोजनामा पंजाब लाहौर से जारी हुआ। वहीं सर सैयद अहमद खां के अखबार ने उर्दू में एक मेयारी सहाफ़त आगाज हुआ। इनके अखबार साइंटिफिक सोसाइटी और इल्मी जरीदा तहज़ीबुल अखलाक जारी हुए। मुहिब्बे वतन दहली से जारी हुआ।
اس دور کے بعد اخباروں کا ایک سنہرا اور جوشیلا دور شروع ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں ظلم و ستم کو انتہا ہو چکی تھی اور عوام کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ اخباروں میں صاف گوئی اور بغاوت کا تیز رنگ نظر آنے لگا، جس میں زمیندار لاہور سے اور حضرت موہانی کا اردو معلّہ سیاسی اور سماجی مضامین کو لے کر حاضر ہوئے۔ ان اخباروں نے برطانوی حکومت پر سخت وار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر پابندی عائد کر دی گئی، مگر اس قدم سے اردو صحافت کو مزید استحکام حاصل ہوا۔ لالا لاجپت رائے نے سوراج جاری کیا۔ حضرت موہانی اور ظفر علی خاں کے ساتھ ہی ایک اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ مولانا آزاد کا مشہور اخبار لسان الصدق قابل قدر ہے۔ لسان الصدق سے الگ ہونے کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی دعوت پر الندوہ کی ادارت سنبھالی، پھر امرتسر کے اخبار وکیل سے وابستہ ہو گئے۔ آخر مولانا کی آزاد طبع فطرت نے اپنے لیے ایک ایسا راستہ چنا جہاں ان کے بے باک قلم کو اپنی جولانیاں بکھیرنے کا موقع مل سکے۔ لہذا 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں مولانا نے الہلال کلکتے سے شائع کیا، جس کے پہلے شمارے میں تحریر کیا: ہم اس بازار میں سودا کے نفع کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے سیم و زر کو قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے تئیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس وقت الہلال منظر عام پر آیا تو اس نے اردو صحافت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں ہی لحاظ سے یہ بہترین اخبار تھا۔ الہلال ایک اخبار نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک تحریک تھا، جس نے ہندوستانی مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کی، تحریک آزادی کو کامیاب بنانے کی تلقین کی۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور ایک مرتبہ اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ میں یقیناً کہتا رہا ہوں کہ ہمارے فرض کے سامنے دو ہی راستے ہیں: برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے۔ یہ انسانی عقائد کی اتنی پرانی سچائی ہے کہ صرف پہاڑ اور سمندر ہی اس کے ہم عصر کہے جا سکتے ہیں۔ جو چیز بری ہے یا تو درست ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے، تیسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تحریک آزادی پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی اور ہر طرف سے بغاوت کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس وقت منشی دیا نارائن، جو بہت باصلاحیت اور ادیب صحافی تھے، اردو ماہنامہ زمانہ کانپور سے شائع کیا، تو وہیں مہاشے کرشن نے 1919 کو لاہور سے پرتاپ شروع کیا۔ تحریک آزادی میں پرتاپ سب اول کا انقلابی اخبار ثابت ہوا۔ 1912 میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنا پہلا ٹائپ شدہ اخبار ہمدرد نکالا۔ اس کا معیار کافی بلند تھا۔ ان اخباروں کی فہرست میں کئی اور اخبارات کے نام اہم ہیں، جن میں خلافت، سیاست، روزنامہ ہند، دور جدید، اقبال، آفتاب، آئینہ، زمانہ، نئی دنیا، انقلاب وغیرہ ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستان کی تمام زبانوں کے اخباروں نے حصہ لیا، لیکن یہ بھی نمایاں ہے کہ ان تمام زبانوں کے اخباروں میں اردو زبان کے اخبارات نے سب سے اہم رول ادا کیا۔ میدان صحافت میں اردو صحافت سب سے آگے نظر آتی ہے اور سب سے زیادہ برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کا شکار بھی بنی۔ ہندوستان کے جن اخباروں میں پابندی عائد کی گئیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد اردو اخباروں کی رہی ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ عوام کو اس بے خوف، آزاد اور ہر اعتبار سے منزل کی جانب اردو صحافت نے آگے بڑھایا۔ تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو اردو صحافت کے کردار کو سمجھنے کے لیے نہایت مفید اور اہم ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔